بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی گرافی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وقت اب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے انڈو پیسیفک کے چیف ایڈمرل ڈیوڈسن نے کہا ہے کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں پوری دنیا کے اندر کہ چائنا امریکہ کو سپر پاور کی کرسی سے اتارنے والا ہے۔ اگلے چند سالوں کے اندر چائنا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھارت سمیت پوری طرح خطے میں ہار رہے ہیں۔ اگر کوئی وننگ پوزیشن کے اندر ہے تو اس کا نام ہے چائنا۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو، چائنا کی کامیابی کے پیچھے پاکستان کا کیا ہاتھ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈیوڈسن کی وارننگ کو سمجھ لیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا۔ اس وقت چائنا انڈیا کے علاقوں سے نہیں نکلا ہے۔ ہم کلیئرلی بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہے انڈیا کچھ کہہ رہا ہو، انڈیا سے جو کوئی بھی بیانات سامنے آ رہے ہوں، چائنا اس وقت انڈیا کے علاقوں میں انڈیا کی سرزمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اور جو حالیہ ایگریمنٹ ہوا جس کے اندر بتایا گیا کہ چائنا واپس چلا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم کنفرم کرتے ہیں کہ چائنا یہاں بیٹھا ہے اور مزید آگے آنے والا ہے، یعنی انڈیا کے علاقے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اگلے 6 سالوں میں چائنا تائیوان پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور تائیوان کو اپنے انڈر لے لے گا، اور اگلے کچھ سالوں کے اندر چائنا امریکہ کو بھی سپر پاور کی کرسی سے اتارنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2025 تک یہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر چائنا اپنے بنا لے گا، یعنی تقریباً ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر 100 یا 150 طیارے آ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر ہوں اور ان 3 ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر 300 سے 350 چائنا کے جہاز ہوں، تو آپ سوچ لیں کہ کسی بھی ملک پر اگر وہ حملہ کرے گا تو وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ DF-21D میزائل، یہ بیسیکلی چائنا پوری دنیا کے اندر بتا چکا ہے کہ اس کا یہ میزائل کتنا خطرناک ہے۔ اس کا انہوں نے تجربہ کر لیا ہے، اور یہ کرتا کیا ہے، یہ اصل میں ایئر کرافٹ کیریئر، یہ امریکہ جو نیمٹس دوسرے تیسرے لے کر آتا ہے جب بھی خطے کے اندر کوئی لڑائی ہونے والی ہوتی ہے، جہاں پر 100-125 جہاز اس نے اتارنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی ملک میں وہ جنگ کے لیے بھیجتا ہے۔ تقریباً 13 سے 30 ارب ڈالر کے درمیان اس ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی قیمت ہے۔ اس کو تباہ کرنے کے لیے چائنا نے DF-21D اپنا میزائل پوری طرح ٹیسٹ کر لیا ہے، اور اب جب بھی وہ چاہیں امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس میزائل کی مار کو جو امریکہ کسی بھی صورت نہیں روک پائے گا، جب امریکہ خود اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں اور ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اور چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو اس میں اصل رول پلے کر رہا ہے وہ ہے پاکستان۔ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کی صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ 3 ارب ڈالر، ہم ایک ارب ڈالر کے پیچھے کبھی سعودی عرب کے در پر، کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، لیکن انڈیا اب 3 ارب ڈالر کے 30 MK9 اسٹریپر ڈرون لینے جا رہا ہے۔ پہلے اس نے لینے تھے، امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا، پھر اس نے لیز پر لینے کی بات کی، اس کی اکانومی پوری طرح کریش ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے کسی نہ کسی طرح ملک کے اندر مہنگائی کر کے 3 ارب ڈالر کے وہ ڈرونز لینے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے چائنا ہنٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے ان کو گرائے گا، جس میں 8 میزائل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ٹائم میں 8 مختلف ٹارگیٹس ہٹ کر سکتا ہے، اور یہ اب ایکسپورٹ کے لیے تیار ہے، اور پاکستان اس کا سب سے پہلا کسٹمر بننے جا رہا ہے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہو گئی ہیں کہ چائنا نے جو ترقی کی، اس نے اپنے ایسے ایٹمی ہتھیار بنائے کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بغیر پاکستان کے اس کی ترقی نہیں ہو رہی۔ اصل میں سارا کھیل ہے گوادر کا۔ انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ملاکا سے ہم چائنا کا راستہ روکیں گے، انڈیا نے، جاپان نے، آسٹریلیا نے اور امریکہ نے، مگر اب یہ اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ گوادر کی سائٹ کے اوپر چائنا پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنی سمرین کیبل، یعنی آپ دیکھیں کہ فرانس تک وہ جا رہا ہے، مڈل ایسٹ تک وہ جا رہا ہے، فرانس تک اور مڈل ایسٹ ساؤتھ افریقہ تک جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جا رہے ہیں، اور صرف گوادر ان کے لیے شہرک بنا ہوا ہے۔
پاکستان کا لینڈ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہم اتنا مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم انڈیا کو ٹارگیٹ کر لیں۔ پلان ان کا یہ تھا کہ انڈیا کے ذریعے پاکستان کو دبایا جائے، اور امریکہ کا پلان تھا کہ انڈیا کے ذریعے چائنا کو دبایا جائے۔ پاکستان نے انڈیا کو نیست و نابود کیا۔ مودی اپنی انتہا پسندی میں پوری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ رہی بات چائنا کی، تو چائنا نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، اور جو وہ قبضہ کیا وہ پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کی ہیومن انٹیلیجنس رپورٹ کی وجہ سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چائنا اس خطے میں ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے آج لداخ کی کتنی جگہوں کے اوپر اگر پاکستان ہیومن انٹیلیجنس نہ پرووائڈ کرتا کہ کس ٹائم پر ان کی فوجیں کہاں ہیں اور کہاں نہیں، تو دیکھیں جیسے 27 فروری کو ہمیں پتہ تھا کہ ان کا آرمی چیف کہاں ہے، تو ہم کیا یہ ان کی لوکیشن چائنا کو نہیں دے سکتے؟ جی بالکل، ہم نے ان کو لوکیشن دی، ایک چیز دی، اور اس صورتحال کے اندر آج چائنا انڈیا کی ساری صورتحال کے اندر انڈیا کی یہ اوقات سامنے آ گئی ہے کہ وہ چائنا کے آگے کھڑا تک نہیں ہو سکتا۔ اور امریکہ کے انڈو پیسیفک کے ایڈمرل کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں چائنا سے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور انڈیا کو بھی ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے بچاؤ کے لیے کہا ہے کہ ڈرون لو۔ اب یہ جتنا مرضی ڈرون خریدتے رہیں، جو نیو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے چائنا کا، یہ اصل میں پاکستان اپنے علاقے میں رہتے ہوئے 25 کلومیٹر تک کے ایریے کو اسکین کرے گا، یہ روٹیٹ کرتا ہے، اور اس کو بری طرح انڈیا کے جو بھی ڈرون آئیں، ایئر کرافٹ آئیں، اپنی سرزمین میں رہتے ہوئے تباہ کر دے گا۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سرفیس میزائل ہو، سپر سونک کروز میزائل ہو یا راکٹ ہو، کچھ بھی ہو، اسے تباہ کر دے گا۔ اور یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خوش آئین بات ہے۔ چائنا نے پاکستان کی مدد کے بغیر خطے میں دیکھیں وہ آگے نہیں جا سکتا۔ دیکھیے 10 ممالک اس کے ساتھ ہیں، اگر پاکستان ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ پاکستان کا وہ ایریا ہے کہ جس پر رشیا بھی اب ہمارے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم ترکی سے ہیلی کاپٹر لے رہے تھے بڑے زبردست، لیکن امریکہ نے پابندی لگا دی۔ جی ہاں، ترکی کے اوپر کہ آپ نے S-400 لیا ہے رشیا سے پابندیوں کے باوجود، تو ہم آپ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور پاکستان کو بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اور اب یہی ہیلی کاپٹر پاکستان لے رہا ہے چائنا سے، اور جی بالکل چائنا اسی راستے سے یعنی ترکی کے راستے ہمیں یہ دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ آپ انڈر لائسنس اس سے کچھ لے لیں، مینوفیکچر کر لیں، کچھ بھی کریں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ چیزیں دیکھیں پاکستان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور امریکہ کی شکست ہے۔ اب انڈیا کے اوپر بھی یہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اس پورے کھیل کے اندر چائنا پہ ڈیپینڈڈ ہے، تو چائنا بھی آپ کے لینڈ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہم فیوچر کے اندر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ پاکستان اپنا کھیل جو کھیل رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ آج امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کی کوئی دال نہیں گل رہی۔ آپ یہ دیکھیے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ترکی کے اندر جا کے مذاکرات کریں گے، وہاں پر ترکی ہوسٹ کریں امن مذاکرات کو، اس کے بعد وہاں پر جا کر فیصلے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اس وقت ان کے لیے ایک بلاک وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان، ایران، انڈیا، یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے ایک بلاک بنائے، انڈیا کو ان میں سے فارغ کرے، اور پاکستان کا جو بلاک ہے خطے کے اندر چائنا کے ساتھ مل کر وہ فیصلہ کرے، انڈیا کا، افغانستان کا۔ یہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے رشیا آگے بڑھ کے فیصلہ نہ کرے، چائنا آگے بڑھ کے فیصلہ نہ کرے، انہوں نے یہ سوچا اس سے بہتر ہے کہ ہم ترکی کو شامل کریں، اور ترکی پر پابندیاں بھی ہیں، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لہٰذا کل ملا کر پاکستان کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کہا کہ ڈومینیٹ چائنا کرے۔ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، لیکن علاقہ آپ کا چل رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ دوستو مہدی گرافی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔